نکلا، یہ صبر کا پیمانہ آنکھوں سے چھلک نکلا، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، بے شک سبحان اللہ، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، یہ صبر کا پیمانہ آنکھوں سے چھلک نکلا، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے۔ اور میدان محشر کا منظر اس شعر کے اندر ملاحظہ فرمائیں کہ یہ دیکھ کے آقا کو ایک شور ہوا برپا، بے شک یہ دیکھ کے آقا کو ایک شور ہوا برپا، وہ امت عاصی کے غمخوار نظر آئے، بے شک وہ امت عاصی کے غمخوار نظر آئے۔ اور اس شعر کے اندر تھوڑا سا کچھ شاعری ہو گئی ہے، جی ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ آتا یہ علماء کے حوالے سے میں حاضر کر رہا ہوں کہ جو تنگ نگاہوں سے دیکھے ہیں محمد کو، آئے ہیں بے شک، جو تنگ نگاہوں سے دیکھے ہیں محمد کو، وہ لوگ حقیقت میں غدار نظر آئے، بے شک بے وہ شک، لوگ حقیقت میں غدار نظر آئے۔ اور مقطع حاضر کر رہا ہوں، جی دعاؤں کا طالب ہوں کہ حسرت کو بنا دیجئے ہمسایہ نواسوں کا، واہ واہ ہم ماشاءاللہ، سب کو بنا دیجئے ہمسایہ نواسوں کا، حسرت کو بنا دیجئے ہمسایہ نواسوں کا، وہ جنت میں۔ جی جب تک اسلام کی سرحد و سیما سے دور تھے تو مسلمانوں پر کوئی قانون نافذ نہیں کیا، بے شک، بلکہ اس انسان پر کوئی قانون نافذ نہیں کیا گیا اسلام کی طرف سے۔ جب ہم نے کفر کی دہلیز سے ہٹ کر اور اسلام کی سرحد و سیما میں قدم رکھا، جب ہم نے اسلام کی سرحد و سیما میں قدم رکھا، یعنی کہ کلمہ طیبہ پڑھ کر ہم ایمان والے بن گئے، تو اب اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ذمہ داری عطا فرمائی۔ جی اے ایمان والو، تمہیں اگر ڈرنا ہے تو خدا سے ڈرنا ہے۔ اے ایمان والو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اب تمہیں کسی سے نہیں ڈرنا ہے، تمہیں اگر ڈرنا ہے تو خدا سے ڈرنا ہے۔ اور وہ عرش کی پارلیمنٹ سے اترنے والا سمویدھان مسلمانوں پر، ایمان والوں پر نافذ کر دیا گیا۔ اے ایمان والو، اب تم ذمہ دار ہو، تمہیں نماز بھی ادا کرنی ہے، تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر 1 مہینے کا روزہ فرض ہے۔ اے ایمان والو، تم اگر صاحب نصاب ہو تو تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم حسب استطاعت ہو تو عمر میں 1 بار حج بھی فرض ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر تمہارے والدین کے حقوق ہیں۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر تمہارے بچوں کے حقوق ہیں۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر تمہارے پڑوسی کا حق ہے، تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر تمام لوگوں کے حقوق نافذ کر دیے گئے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ بے شک سبحان اللہ، جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا کوئی آپ کے اوپر قانون نافذ نہیں کیا گیا۔ نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، حقوق والدین آپ کے اوپر عائد نہیں کیے جا رہے ہیں۔ لیکن جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، تو اسلام کے قانون آپ کے اوپر نافذ کر دیے۔ بے شک جی، ہم نے کیسے سمجھ رکھا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں اور غیر ذمہ دار ہیں۔ نہیں، مجھے حدیث جو میں نے بیان کی تھی وہ حدیث سنیے۔ اللہ رب العزت کے پاک رسول ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ معراج المومنین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نماز معراج کی، مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا پیارا ارشاد فرمایا ہے آقا نے کہ معراج، نماز میں مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ سبحان ذرا اس کو تھوڑا سا قریب کر لیجئے۔ معراج کے تعلق سے آپ نے علماء اکرام سے نہ معلوم کتنے بیانات سنے ہوں گے۔
اللہ کے نبی کو اپنے امتیوں سے کتنا پیار ہے، اللہ کے نبی کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے۔ آقائے دو جہاں معراج کو تشریف لے گئے ہیں اور وہاں بھی امت کو نہیں بھولے ہیں، امت کی یاد وہاں بھی آئی ہے، اور جب آپ تشریف لے گئے ہیں تب بھی آپ نے امت کو یاد کیا ہے۔ بے شک۔ آپ نے ہر مقام پر اپنی امت کے لیے رب سے دعائیں کی ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ رات ہو یا دن، مکہ ہو یا مدینہ، یہ سفر ہو یا حجر ہو، ہر جگہ آپ نے اپنی امت کو یاد فرمایا ہے۔ بے شک جی۔ حضرات، میں آپ حضرات سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، الصلاۃ معراج المومنین، نماز میں مومن کی معراج ہے، بے شک۔ نماز میں مومن کی معراج ہے۔ معراج کس کو کہا جاتا ہے؟ معراج خدائے تعالیٰ کی ملاقات ہے، معراج خدائے وحدہ لا شریک سے ملاقات ہے، بے شک۔ بات چیت ہوتی ہے معراج میں۔ دیکھیے، ہر نبی، ہر پیغمبر کو معراج ہوئی ہے۔ 1 لاکھ یا 2 لاکھ کم و بیش پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں، ہر ایک نبی اور پیغمبر کو معراج ہوئی ہے۔ کسی کو کہیں معراج ہوئی ہے، کسی کو کہیں معراج ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر معراج ہوئی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنان کے کنویں میں معراج ہوئی ہے، بے شک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں معراج ہوئی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری جب ان کی گردن پہ چل رہی تھی تو انہیں وہاں معراج ہوئی ہے، حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام کو کشتی میں معراج ہوئی ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں معراج ہوئی ہے، بے شک، بے شک۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری کی حالت میں معراج ہوئی ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ معراج ہر نبی اور ہر پیغمبر کو ہوئی ہے، لیکن مقام الگ الگ ہے۔ میرے نبی کو معراج ہوئی ہے، سبحان اللہ، عرش اعظم پہ بلایا گیا ہے، عرش معلیٰ پہ بلایا گیا ہے۔ بے شک، میرے بے شک۔ نبی کو معراج ہوئی ہے، چونکہ اور نبی ہیں، لیکن میرا نبی امام الانبیاء ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، زندہ باد، علماء اہل سنت۔ زندہ باد۔ ماشاء نبی اللہ۔ سب نبی ہیں، لیکن میرا نبی امام الانبیاء ہے۔ جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو لوگ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، میں ان کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ آپ نے قرآن پاک پڑھا ہوگا تو وہاں کسی صورت پہ لکھا ہوا ہے مکی، کسی صورت پہ لکھا ہوا ہے مدنی۔ جو قرآن پاک پڑھنے والے ہیں وہ غور کر لیں، جب سورت کا نام آتا ہے تو وہاں سورت کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے مکی، کسی سورت پہ لکھا ہوتا ہے مدنی۔ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ اور نبی اور رسول جو دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ان کا مقام یہ ہے، آسمانی کتابیں ہر نبی پر اتری ہیں، ہر نبی پر آسمانی کتاب اتری ہے۔ 4 کتابیں بڑی نازل ہوئی ہیں، جن میں زبور ہے، توریت ہے، انجیل ہے۔ زبور اتری ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر، توریت اتری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل اتری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، بے شک بے شک۔ اور قرآن پاک اترا ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امام الانبیاء اور نبی، ایک نبی ہے اور ایک امام الانبیاء ہے، ایک نبی ہے اور ایک امام الانبیاء ہے۔ کیا فرق ہے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے توریت عطا فرمائی، ارشاد فرمایا موسیٰ جب تمہیں توریت لینا ہو تو کوہ طور پر چلے آنا، موسیٰ کوہ طور پر آ جانا، تمہیں توریت عطا کر دی جائے گی۔ اے حضرت داؤد علیہ السلام، جب تم پہ حضرت داؤد علیہ السلام جب تم پر زبور نازل ہوتی ہے تو ایک مقام خاص ہے، وہاں چلے آنا، تمہیں وہاں زبور عطا کر دی جائے گی۔ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہر نبی ہر پیغمبر کو ایک مقام بتا دیا گیا ہے۔ تمہیں اگر اللہ رب العزت کا پیغام لینا ہے، جبریل جو اللہ کا پیغام لانے والا نبیوں پر ہے،
تو وہ ہر جگہ نہیں آتا ہے، بلکہ نبی کے لیے ایک جگہ متعین کر دی گئی ہے، ایک مقام بتا دیا گیا ہے، تمہیں وہاں پہنچنا ہے، اللہ کا پیغام آ جائے گا، بے تمہیں شک، بے وہاں شک۔ پہنچنا ہے، اللہ کا کلام دے دیا جائے گا۔ لیکن قربان جائیے امام الانبیاء ہائے ہائے، کے، کیا قربان بات۔ جائیے امام الانبیاء کے۔ جب امام الانبیاء کی باری آتی ہے تو پھر کوئی جگہ متعین نہیں ہے، کوئی مقام متعین نہیں کیا گیا ہے۔ میرا نبی اگر عائشہ کے حجرے میں ہے تو جبریل وہیں آ رہا ہے، بے شک، اگر بے میرا شک۔ نبی حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ کے حجرے میں ہے تو قرآن اتر رہا ہے، میرا نبی خانہ کعبہ کی دیواروں کے سائے میں ہے جی۔ تو قرآن اتر رہا ہے، بے شک، میرا بے شک۔ نبی سفر میں ہے، قرآن اتر رہا ہے، بدر میں ہے، قرآن اتر رہا ہے، احد میں ہے، قرآن اتر رہا ہائے ہے، ہائے، میرا واہ، نبی جنگ خندق میں ہے، قرآن اتر رہا ہے، بے شک۔ میرا نبی جہاں جہاں پہنچا پیچھے پیچھے قرآن اتر رہا ہے، نعرہ تکبیر۔ اگر مدینے پہنچا ہے تو قرآن اتر رہا ہے، بے شک۔ میرا نبی حدیبیہ میں ہے، قرآن اتر رہا ہے، جہاں نبی پہنچا ہے وہیں پیچھے پیچھے قرآن اتر رہا ہے۔ ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حافظ و قاری حضرت علی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، سبحان میں اللہ۔ یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نبی کو معراج ہوئی، چونکہ آپ امام الانبیاء ہیں، معراج تو اور انبیاء کو بھی ہوئی ہے جی۔ اور نبیوں کو ہوئی ہے، بے شک۔ لیکن ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں، ان کی معراج کا عالم بھی الگ ہے، ان کے معراج کا سفر بھی الگ ہے۔ آپ کو جب معراج کے لیے بلوایا گیا اور نبی جا رہے ہیں اپنی مقام خاص پر، لیکن میرے نبی کو بلوایا جا رہا ہے، بے میرے شک، نبی کو بلوایا جا رہا ہے۔ جی، میرا نبی ام ہانی کے گھر آرام فرما ہے، بے شک۔ آرام فرما ہے، آپ آرام کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے، اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو بلا کر لاؤ، بے شک۔ سبحان اللہ، میرے محبوب کو بلا کر لاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں، ام ہانی کے گھر آتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں کہ محبوب خدا آرام فرما رہے ہیں، محبوب خدا آرام فرما رہے ہیں۔ عرض کی یا اللہ تیرا محبوب تو آرام فرما رہا ہے، بے شک۔ میں جگاؤں تو جگاؤں کیسے؟ نیند میں خلل ہو جائے گا، میں کیسے جگاؤں، میں کیسے اٹھاؤں، کیسے بات کروں؟ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا، اے جبریل یہ نبی نہیں ہے، یہ امام الانبیاء ہے۔ بے شک، بے شک، ایسے اس طریقے سے اٹھانا ابھی تک کسی نے کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کیا ہو، جی، اٹھانے کا طریقہ بھی امتیازی ہو، اٹھانے کا طریقہ بھی الگ ہو، بے شک۔ کیونکہ یہ تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے تو اٹھانے کا طریقہ بھی اعلیٰ ہی ہائے ہونا ہائے، چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبریل امین کو حکم ہوا، اے جبریل تم اپنی نور والی پیشانی میرے نبی کے نور والے تلووں سے مس کر دو۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جبریل کی پیشانی اور حضور کا تلوہ ملا جا رہا ہے۔ اندازہ لگائیے، کچھ لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے یا بدقسمتی کی وجہ سے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ حضور ہماری طرح ہیں، ہماری طرح بشر ہیں، ہم جیسے بشر ہیں، تو میں اس بات میں الجھنا نہیں چاہتا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی جبریل نے آ کے اٹھایا ہے آپ کو؟ اگر تم اس لائق ہو تو کبھی جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں آپ کے گھر؟ ذرا تلنا تو کرو، بات کہنے سے پہلے ذرا سوچنے سمجھنے کی کوشش کرو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں اور کہنا کیا چاہیے، اور ہم کس ذات کے لیے رہے ہیں۔ وہ ذات کہ جس کی وجہ سے کائنات کو وجود ملا ہے، ہم کہہ رہے ہیں وہ نبی ہماری طرح ہے، وہ نبی ہماری طرح ہے۔ ارے میاں تم کہاں، ہم کہاں، یہ زمین و آسماں کہاں؟ خدائے وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جبریل علیہ السلام آئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا خدا
آپ کو بلا رہا ہے، خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ میرے محبوب کو بلا کر لاؤ۔ یہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، میں صرف آپ کو ایک جھلک دکھا کر اور واقعے کو مکمل کر کے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ معراج کسے کہا جاتا ہے، معراج کیسی ہوتی ہے۔ محبوب چلیے، جنت سے سواری آئی ہے، جنت سے سواری آئی ہے، آپ اس پر سوار ہو جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں، میرے مولا مجھے تو نے بلایا ہے معراج کے لیے، مجھے تو نے بلایا ہے ملاقات کے لیے، لیکن میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے محبوب میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے میرے خدا میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ بے شک بے شک معراج کو تشریف لے جا رہے ہیں، آپ جیسے ہی براق پر سوار ہوئے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس براق کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ جہاں میری نظر پڑتی تھی وہاں براق کے قدم پڑتے تھے۔ سبحان اللہ، وہاں براق کے قدم پڑتے تھے۔ جیسے ہی یہ سفر سدرۃ المنتہا تک پہنچا، یہ سفر سدرۃ المنتہا تک پہنچا تو وہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل ٹھہر گئے اور کہا، یا رسول اللہ اب میں یہیں تک جا سکتا ہوں، آگے نہیں بڑھ سکتا، آپ آگے جائیے، میں یہیں تک ہوں، آگے نہیں جا سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے، اللہ کے نبی آگے تشریف لے گئے اور جیسے ہی عرش اعظم کے قریب پہنچے، اللہ کے نبی عرش بری کے قریب پہنچے تو آپ نے اپنا نالین مبارک اتارنا چاہا، غیب سے آواز آئی، اے میرے محبوب مائے نالین کے تشریف لے آئیے، مائے نالین کے آ جائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مولانا سلیمان رضا برکاتی صاحب قبلہ، مولانا سلیمان رضا برکاتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیجئے، جن کا ہمیں اور آپ کو شدت سے انتظار تھا، وہ مبارک چہرہ اور مقدس ہستی ہمارے اور آپ کے درمیان میں تشریف فرما ہے، ان کے چہرے کی زیارت کیجئے اور ڈھیروں ثواب کمائیے۔ ایک عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب آپ مائے نالین کے تشریف لے آئیے، آپ مائے نالین کے آ جائیے۔ اللہ کے نبی نے عرض کیا، بار الہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جاتے تھے تو نالین مبارک جوتا شریف اتار کر جاتے تھے، یہ تو عرش اعظم ہے، عرش معلی ہے، یہاں میں نالین پہن کر کیسے آؤں؟ غیب سے آواز آئی، میرے محبوب وہ کلیم ہیں تم محبوب ہو، وہ کلیم ہیں تم محبوب ہو، مائے نالین آ جائیے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے قریب بلایا اور حالت یہ ہے کہ کسی شاعر نے اس کی یوں ترجمانی کی ہے کہ مالک کل خدا رحمت کل نبی، کون دلبر ہے دلربا کون ہے، آؤ اہل شریعت بتاؤ ہمیں ابتدا کون ہے انتہا کون ہے۔ اور محو حیرت یہ جبریل معراج میں، محو حیرت یہ جبریل معراج میں مصطفیٰ کون ہے اور خدا کون ہے۔ چونکہ نور نور سے جا ملا، نور نور سے جا ملا، اب کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب یہ بتاؤ تم میرے لیے کیا لائے ہو۔ سبحان اللہ، ہر ایک محبوب اپنے محبوب کے پاس جب جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ تحفہ لے کے جاتا ہے، کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے۔ اے میرے محبوب جب تم میرے پاس آئے ہو، خود نہیں میں نے بلایا ہے،
تو میرے لیے کیا لائے ہو؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تمام عبادتیں، جانی مالی قولی بدنی تمام عبادتیں میرے مولا تیرے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، سلام ہو تم پر اے نبی اور رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور تمام صالحین پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عرش اعظم پر بلا کر معراج عطا فرمائی۔ میرے محبوب نے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے تو میرے رب تو نے معراج عطا فرما دی، اور میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت کا کیا ہوگا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت پر اتنا کرم فرمایا، اتنا کرم فرمایا کہ دن میں 5 وقت نماز فرض کر کے اور اپنے محبوب کی امت کو معراج حاصل کرنے کا شرف حاصل کیا۔ بے شک بے شک۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کے لیے معراج ہے، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج ہم کتنے بے پرواہ ہیں، لاپرواہ ہیں، جو ہم نماز سے دور ہیں، نماز سے کوسوں دور ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل ٹناٹن سنی ہیں، اپنے نبی سے بڑا عشق رکھتے ہیں، اپنے نبی سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب اگر جو اپنے محبوب سے محبت رکھتا ہے، جو اللہ کے نبی سے محبت رکھتا ہے، عشق رسول جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ہے، تو وہ اپنے محبوب کو تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ جس سے محبت رکھتا ہے اسے تکلیف دینا کون چاہتا ہے؟ دنیا میں دیکھو، جس سے جو محبت کرتا ہے اسے تکلیف دینا نہیں چاہتا، بلکہ اس کے اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سلامت رہے، تیری محبت سلامت رہے، میں جیسے تو کہے گا ایسا پہنوں گا، جیسا تو کہے گا ایسا کھاؤں گا، جیسا تو کہے گا ایسا چلوں گا۔ اپنے کردار کو بدل دیتا ہے، اپنے افعال کو بدل دیتا ہے، اپنے کریکٹر کو بدل دیتا ہے، حد تو یہ ہے کہ اپنی شکل و صورت کو بدل دیتا ہے جب اپنے محبوب پر نچھاور ہونا چاہتا ہے۔ تم کیسے عاشق رسول ہو؟ تم کیسے عاشق رسول ہو؟ اپنے منہ سے کہہ رہے ہو ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ یہ بتاؤ کل قیامت کے دن اگر اللہ کے نبی نے ہم سے منہ موڑ لیا کہ میرا عاشق تو وہ ہے جس کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں، میرا عاشق تو وہ ہے جس کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے عرض کر لیا یا رسول اللہ، آپ ہمیں میدان محشر میں کیسے پہچانیں گے؟ سبحان اللہ، زور سے بولو۔ آپ تو ایسے خاموش ہو گئے کہ جیسے میں آپ کو کچھ برا کہہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں برا نہیں، میں آپ کو کڑوی گولی دینا چاہتا ہوں تاکہ کچھ جو ہمارے اوپر غفلت کا بخار ہے وہ کڑوی گولی سے اتر جائے اور ہم بارگاہ رب العزت میں سر جھکانے والے بن جائیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، میدان محشر میں آپ کیسے پہچانیں گے؟ وہاں تو حضرت آدم علیہ السلام کی امت ہوگی، حضرت موسیٰ کی امت ہوگی، حضرت ابراہیم کی امت ہوگی۔ حق تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک کے لوگ سب وہاں ایک میدان میں جمع ہوں گے۔
ہر نبی کی امت ہوگی۔ یا رسول اللہ آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کیسی پہچان بتائی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی پہچان ارشاد فرمائی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں اپنے امتیوں کو ایسے پہچانوں گا کہ کل قیامت کے دن میری امت کے اعضائے وضو 14ویں رات کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے، ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا، ان کی دونوں ہاتھ چمک رہے ہوں گے، ان کے دونوں پیر چمک رہے ہوں گے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، چمکیں گے تو اس کے جو وضو کرے گا، چمکیں گے تو اس کے جو وضو کرے گا۔ میرے بھائیوں، خالی نعرہ لگانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، نمازیں پڑھو اور اپنے نبی کو اور اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے نبی اور اپنے خدا کو راضی کر لو، تو انشاءاللہ جب ہم نمازیں پڑھیں گے، صحیح العقیدہ ہیں، نمازیں ہمیں زیادہ پڑھنی چاہیے، اور پڑھتے ہیں وہ لوگ جو بدعقیدہ ہیں، وہ زیادہ نماز پڑھتے ہیں، ہمیں زیادہ نماز پڑھنی چاہیے، چونکہ ہم عاشق رسول ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، تو ہمیں تو کسی وقت کی نماز چھوڑنی نہیں چاہیے۔ ہاں، اور بات بھی صحیح ہے، فرض ہی ایمان والوں پہ، فرض ہی ایمان والوں پہ ہے، اور ہم ایمان والے ہی نہ پڑھیں۔ دیکھیے، میں ٹائم تو زیادہ ہو رہا ہے، معذرت چاہتا ہوں آپ سے بھی، اور مہمان خصوصی علامہ مولانا سلیمان صاحب سے بھی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے گھروں کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، نفرتیں جو پنپ رہی ہیں، ہمارے گھر میں بگاڑ ہے، نفرتیں ہیں، میاں بیویوں میں اتفاق نہیں، بھائی بھائی میں اتفاق نہیں، ہمارے گھروں میں اتفاق کیوں نہیں ہے؟ اس کی واحد وجہ یہ ہے، ہمارے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہے، گھروں میں مصلے نہیں بچھ رہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ وہ نبی جو اپنی امت پہ اتنا مہربان کہ رات و رات اپنی امت کے لیے دعائیں کرے، اس نبی کا ارشاد یہ ہے کہ جو لوگ مسجدوں کو چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں کو چھوڑ کر گھروں میں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن مسجدوں کو چھوڑ کر پڑھتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں مصلی پر کسی اور کو کھڑا کروں، اور میں جنگل سے جھاڑیاں کاٹ کر لاؤں، اور ان کے دروازوں پر جھاڑیاں لگا کر اور ان میں آگ لگا دوں۔ کس قدر غضبناک ہیں اللہ کے نبی اس پر جو مسجدوں کو چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھتا ہے، اور جو نماز پڑھتا ہی نہیں، وہ سوچ لے اس کے لیے کیا ہونا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں، اپنی خواہش اور ضرورت کے لیے اپنے شوہروں سے وہ کام کرا لیتی ہیں جو اس کے قبضے کا بھی نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھنا، کل قیامت میں شوہر سے بھی پوچھا جائے گا بیوی کے بارے میں، بیوی سے بھی پوچھا جائے گا شوہر کے بارے میں، باپ سے بھی پوچھا جائے گا اولاد کے بارے میں، بھائی سے بھائی کے بارے میں، باپ سے اولاد کے بارے میں، اور اولاد سے باپ کے بارے میں۔ تم نے کبھی اپنی بیوی کو نماز نہ پڑھنے پر ڈانٹا؟ کھانا ٹائم پر نہیں بنے، کپڑے دھلے ہوئے نہیں ہو، پریس نہ ہو، تو تم اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتے ہو؟ کھانے میں نمک مرچ کم برتی ہو گیا تو بیوی سے ناراض؟ بیوی ہفتہ نماز نہیں پڑھتی، تم نے ایک دن بھی ناراضی نہیں دکھائی؟ کہاں ہے ایمان؟ مجھے بتائیے کون سے درجے میں پہنچ گیا ایمان؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو اذان کو لاپرواہی سے سنے، اذان ہو رہی ہو اور لاپرواہی سے گزار دے، اس کی طرف توجہ نہ دے، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ جی مول صاحب، خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ معاف کیجئے، اذان نماز کا اعلان ہے، اذان نماز کا اعلان ہے۔ آؤ ایمان والو، نماز کا وقت ہو گیا، آؤ ایمان والو، نماز کا وقت ہو گیا۔ صرف نماز کا بلاوا ہے، تو نماز کے بلاوے پر لاپرواہی سے ایمان جانے کا خطرہ، اور جو نماز نہ پڑھے
ہوش کے ناخن لو، آج بھی موقع ہے، زندگی کو غنیمت جانو۔ میری بہن بیٹیوں، گھروں میں مصلی بچھاؤ اور اللہ سے دعا کرو۔ تمہارا شوہر اگر بے نمازی ہے تو خدا سے نمازی ہونے کی دعا کرو۔ تمہارا بھائی اگر بے نمازی ہے تو نماز پڑھ کے دعا کرو، دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ تمہاری بیوی اگر بے نمازی ہے تو مصلی بچھا کر مسجد میں خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور نمازی بننے کی دعا کرو رب سے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں کے اندر نفرتوں کا خاتمہ ہو جائے گا جب ہم ایک دوسرے کے لیے خیر کی دعائیں کریں گے، اچھی دعائیں کریں گے تو دلوں سے نفرتیں دور ہو جائیں گی، محبتیں قائم ہو جائیں گی، ایمان والا ہونے کا پورا حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج ہم دوستی کس سے کرتے ہیں معلوم ہے؟ بڑا فخر سمجھتا ہے آدمی، گنڈے سے دوستی کر کے، لفنگے سے دوستی کر کے، شرابی سے دوستی کر کے۔ جو گنڈا ہے اس سے دوستی کر کے فخر سمجھتا ہے کہ میرا فلاں آدمی سے دوستانہ ہے، جس کی تھانے میں بہت بات ہے، جس کی وہاں بات ہے، جس کی مکھ منتری تک بات ہے، جس کی فلاں منتری تک بات ہے۔ میرے بھائیوں سن لو، یہ دوستی تمہارا ساتھ نہیں دینے کی۔ اگر تم نے کسی عالم سے دوستی کی ہے، سبحان اللہ، تم نے کسی حافظ قرآن سے دوستی کی ہے، تم نے کسی عالم دین سے دوستی کی ہے، کسی قاری قرآن سے دوستی کی ہے، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تم دنیا میں جس سے محبت کرو گے کل قیامت میں تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب بتاؤ ایمانداری سے، گنڈوں کے ساتھ حشر چاہتے ہو، شرابیوں کے ساتھ حشر چاہتے ہو، یا بدتمیزوں کے ساتھ حشر چاہتے ہو، یا نیک لوگوں کے ساتھ حشر چاہتے ہو؟ میں آپ کو بہت زیادہ آپ کا وقت لے رہا ہوں، معذرت چاہوں گا، بہت وقت ہو گیا۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو میں آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی زیادہ سے زیادہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں نے کسی کو ٹارگیٹ نہیں کیا ہے، میرا مطلب اور میری نیت یہ نہیں ہے کہ میں کسی کے دل کو ٹھیس پہنچاؤں۔ اگر کسی کے دل کو ٹھیس لگی ہو تو میرا اس سے یہ کہنا ہے کہ اگر ٹھیس لگی ہے تو تم آج سے ہی نمازی بن جاؤ، آج سے ہی نمازی بن جاؤ، تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں اب گلشن تیرا آباد رہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔